قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان میں اسٹوڈنٹ ریزسٹنس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر کوئی ملکی لیول پہ کوئی پالیسی ہوتی ہے یا پھر کوئی یونیورسٹی لیول پہ یا کسی انسٹیٹیوشن لیول پہ پالیسی ہوتی ہے جو طلباء کے رائٹس کے خلاف ہوتی ہے یا پھر عام عوام کے بھی رائٹس کے بھی خلاف ہوتی ہے، تو قائد-اعظم یونیورسٹی سے آپ کو ایک ریزسٹنس کی بو آتی ہے، یعنی کہ یہ طلباء جو ہیں آپ کے سامنے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کبھی کچھ حالیہ دنوں میں قائد-اعظم یونیورسٹی میں طلباء ایک بار پھر محو احتجاج ہیں۔ آج جانیں گے ہم ان طلباء سے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پھر روڈ پہ آ چکے ہیں۔ حالانکہ ان طلباء کا کام ہوتا ہے ہاسٹل میں اور یونیورسٹی میں رہ کر کیمپس میں کلاسز لینا، تو ایسی کیا بڑی وجہ آ گئی ہے کہ یہ طلباء جو ہیں روڈ پہ نکل چکے ہیں۔ آج ہم جانیں گے مختلف طلباء سے، جیسا کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں سارے کے سارے گھوڑے بیچ کر ادھر سوئے ہوئے ہیں، رقص کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو مختلف لوگوں سے آج ہم انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑیں گے کہ ان طلباء کو کیا یہ اسٹرائک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہیں پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل اور پشتون اسٹوڈنٹ کونسل دونوں کے ایس وی سیز ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیو ایس ایف جو ہے آئے روز یہ اسٹرائک پہ نکل آتی ہے؟ آج ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ یہ کس وجہ سے باہر اسٹرائک پہ نکل آئے ہیں؟ یار یونیورسٹی ایک تقریباً 2.5 سال سے بند رہی ہے، 1.5 ایئر سے، تو تب کچھ ایشوز ایسے تھے کہ اس وقت آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ماحول نہیں تھا آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں تھا۔ اب کیو ایس ایف اس لیے اکٹھی ہوئی ہے کہ ایک تو فی ہائیک جو آیا ہے وہ پچھلے ایگریمنٹس کے مطابق نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود فی ہائیک ایک بہت لمبا جمپ ہے۔ وہ ایک ہے فی ایڈجسٹمنٹ کے جتنے بھی پرومسز ایڈمن نے کیے وہ ایک بھی نہیں پورا کیا، وہ آدھے راستے میں چھوڑ کے نکل گئے۔ پیسفل طریقے سے بھی تو یہ مسائل اپنے حل کروا سکتے تھے یا اسٹرائک کرنا ضروری تھا؟ نہیں، لیکن 2-3 دفعہ تو گئے ہیں ان کے پاس، ہماری ڈیمانڈز نہیں فلفل ہوئیں۔ اور دوسرا یہ ایک تو ہمارے پاس فیس ہائیک کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ گیٹڈ کمیونٹی بنا رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کو، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسپیچ کچھ بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک ہماری ڈیمانڈز فلفل نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ ایڈمن نے جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جس میں اس نے بتایا بھی کہ 20% جو ہے آپ کی فیس جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے، تو کیا واقعی فیس کم ہوئی ہے یا اس سے کوئی کم زیادہ کم ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہمارا ٹینٹس کا خرچہ نہیں تھا جتنے جو ہے فیس کم ہو گئی ہے، اور دوسرے کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تو ہم نے اوبر کا کرایہ دے دیا ہے جتنی ہمیں فی ریٹرن ہوگی۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار اصل میں ہماری بات ہوئی تھی 20% جو ہے نا وہ فی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے فی کی ایڈجسٹمنٹ تو کی ہے، لیکن جو ٹیویشن فی کا انہوں نے بتایا تھا، ہم نے کہا تھا آپ اوورال فی پہ ایڈجسٹمنٹ کرو، یعنی ٹیویشن فی پہ بھی کرو اور آپ جو باقی ایکسٹرا چارجز ہیں ان پہ بھی کرو۔ انہوں نے یہ کیا، اگر اس طرح ہم بولتے، یہ ان لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اوورال پہ ایڈجسٹ کریں گے۔ رپلائی میں ان لوگوں نے صرف ایکسپنسز پہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ اب ایکسپنسز آلریڈی ہمارے ہوتے، کوئی زیادہ کر لو 10,000 تک ہوتے، 10,000 پہ تم 20% لگا لو تو 1,200 بھی آئے گا، 1,500 بھی آئے گا، جس کا مطلب نہ کوئی ایڈوانٹیج ہے۔ اتنا ہم نے سیٹن پہ خرچہ کیا ہے، جتنی انرجی ضائع کی ہے، تو لٹرلی، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ مطلب اس سے زیادہ ہے ہمارا خرچہ پہ، آپ 1,500 ریٹرن کرو۔ اور ادھر یونیورسٹی میں پھر آن لائن سسٹم میں دیکھو یونیورسٹی انگیج کتنی کرتی ہے، صرف اور صرف ایک اسکرین ہمیں پرووائڈ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے، ٹیچر صرف اسکرین شیئر کرتا ہے، باقی کسی چیز کے چارجز نہیں ہیں۔ باقی وسی صاحب بتائیں گے ان کو بھی۔ اچھا، تو اگر یہ پہلے کی طرح ہی ایڈمن دوبارہ رول پلے کرتی ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے بھی 2-3 بار میں نے سنا ہے اسٹرائک وغیرہ ہوئی ہیں، پھر پیس واک بھی آپ لوگوں نے کی ہے، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سیمسٹرز میں بھی اسٹرائکس ہوئی ہیں، ابھی بھی اسٹرائک بھی ہوئی ہے، پیس واک بھی ہوئی ہے، تو اگر یہ آپ کے پھر ڈیمانڈز جو ہیں فلفل نہیں ہوتی تو آگے کا کیا پروگرام ہے؟ یونیورسٹی کو بند رکھیں گے، اوپن رکھیں گے؟ کیا آپ کی تیاری کیا ہے؟ نہیں، جب تک ہماری ڈیمانڈز فلفل نہیں ہوں گے ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، دن نہیں دیکھیں گے، رات نہیں دیکھیں گے، صبح شام ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز فلفل نہیں ہوتی، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ جی، تو اس وقت میں جی ایس پشتون اسٹوڈنٹ کونسل کے ساتھ ہوں، تو اس کی بھی رائے لیتے ہیں کہ اس کا اسٹرائک اور اس ساری چیزوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ جو کیو ایس ایف اور یہ جو اسٹوڈنٹ اسٹرائک کر رہے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے آئے روز یا کچھ روز سے یہ جو ہے روڈ پہ آ گئے ہیں؟ ہمارے جو ڈیمانڈ سمپل سے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں نا ایڈمن
कुछ सालों से हमारे साथ हमारी फ़ीस बढ़ा रही है ना, क्योंकि एक गरीब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारे हम गरीब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी इस तरह अमीर बंदा नहीं है ना, कुछ ही बंदे होंगे जो फ़ीस फिल कर सकेंगे ना, हर बंदा यहाँ पे नहीं होता कि अमीर होता है ना। तो 2019 से यहाँ पे इस तरह हो रहा है कि फ़ीस बढ़ रही है ना। मेरे पास थोड़ा सा एक लिस्ट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने फ़ीस किस तरह बढ़ाई है। 2019 में यहाँ पे फ़ीस थी 59,000 है ना, फिर उसके बाद बढ़ती आई है ना, तो 2020 में ना, ये मैं रेगुलर का बात करूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, उसकी फिर 2020 में फ़ीस हुई 76,000 है ना। उसके बाद 2021 में आई फ़ीस 80,000, आजकल 84,000 चल रही है ना, जो एक गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मतलब यहाँ पे अगर आप सोचो तो यहाँ पे इन लोगों ने टोटल इंक्रीज़ किए हुए 32% इंक्रीज़ की हुई, मतलब बढ़ाई है फ़ीसों को ना, जो हम लोग हमारी बस के बाहर, हम सारे यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं, जो हम फिल नहीं कर सकते सब चीज़ को। और सेल्फ के हवाले से मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। सेल्फ में थी 2019 में 95,000, फिर उन लोगों ने 2020 में 1,16,000, फिर उन लोगों ने 2021 में 1,22,000, जो यहाँ पे आता है 26% उन लोगों ने बढ़ाई थी फ़ीस, जो मतलब हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। हम अपने हक़ के लिए यहाँ पे निकलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ बुलंद करें। हम यहाँ पे किसी भी वायलेंस के लिए नहीं है कि हम वहाँ पे वायलेंस करेक्ट करें, यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब करें। हम अपना हक़ मांग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, हम हॉस्टल में एक कमरे में 4 बंदे रह रहे हैं, हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हॉस्टल 2 बंदों का कमरा होता है, हम 4 उसमें रहते हैं। फिर जब हम एडमन से अपनी हक़ की बात करते हैं, यहाँ पे हम जब हक़ की बात करते हैं एज़ क्यूसफ एज़ कायदीन, तो हम पे UDC वगैरह आ जाती है कि आप लोग क्यों एक स्टूडेंट की बात कर रहे हो, क्यों अपने हक़ के लिए बात कर रहे हो। अगर अपने हक़ के लिए बात करना एक जुर्म है तो हम जुर्मदार हैं, हम अपने जुर्म। तो ऐसी भी क्या वजह है कि ये जो आयरोज़ है, स्टूडेंट्स और जो एडमिन है, इसके बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये गैप इंक्रीज़ होने की वजह से ही तो ये स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है? ये क्या QSF का कोई इसमें रोल है, या फिर एडमिन जो है वो ही हट धर्मी पे उतरी हुई है? बात सिंपल सी है यहाँ पे। अगर आप एक बार सोचो इसके बारे में, जो 16 तारीख से ना, जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने एक पीसफुली वॉक किया एडमिन की तरफ। हम उसके पास गए कि हमारे कुछ डिमांड्स है, तो उस लोगों ने हमारे साथ मीटिंग की कि आपकी डिमांड्स जुमरात तक माने जाएंगे, आप आराम से बैठो। तो हम आराम से बैठे, तो हम लोगों ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ना किसी के ना रोड बंद किया ना। फिर उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी में 5% कम हुआ फीस है ना। अगर वो लोग बढ़ाते हैं ना तो 30%, हर चीज़ में बढ़ाते हैं 30%। जब कम होते हैं ना तो 5% सिर्फ सिक्योरिटी में, जो हम सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। तो ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। और जो एडमिन है ना, एडमिन एक नोटिफिकेशन जारी करती है सिर्फ 2 नंबर, यहाँ पे लॉलीपॉप देते हैं। यहाँ पे दिन ब दिन करप्शन हो रहा है। यहाँ पे जो नेब काम कर रहे हैं कैपिटल में, इस्लामाबाद में, नेब यहाँ पे सुई है, यहाँ पे आती ही नहीं एडमिन के पास कि आप क्या कर रहे हो। सर आप बताएं कि क्या वजह है कि आप इधर रोड पर निकल आए हैं? ऐसी क्या वजह आन पहुंची है? यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो निकले हैं स्ट्राइक पर है, ये बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाकामी है, उसकी नाअहली है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी है, वो जो चीज़ें स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, जो मुश्किलात स्टूडेंट्स को दरपेश है, उनके ऊपर उन लोगों ने अपने आंखें नज़रबंद की हुई है और वो फ़जूल ख़र्चा कर रही है, फ़जूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगा रही है। और जबकि हमें जो मसाइल दरपेश है, हमें हॉस्टल्स के मसाइल दरपेश हैं, हमें लाइब्रेरीज़ में मसाइल दरपेश है, हमें मेस के मसाइल दरपेश है, उनको नज़रअंदाज करके फ़जूल कामों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना वक्त बर्बाद कर रही है। इसके ख़िलाफ़ हम निकले हुए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली की वजह से हम उनके अगेंस्ट निकले हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और QSF या स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप बढ़ गया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और ये दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो तकरीबन प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस पे आ जाते हैं इधर स्टूडेंट्स, तो उनकी फ़ी तकरीबन अभी इन्होंने 1,22,000 तक इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली वाले किस तरह ह्यूज फ़ी को वो सपोर्ट कर सकते हैं? अब ये लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पीसफुली वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इसको बार बार इग्नोर करते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी तकरीबन 30% की बात की थी, उसमें भी तकरीबन उन्होंने 1,000 या 1,300 इसी तरह वो फ़ी रिड्यूस कर दिया था। तो इससे तो कुछ नहीं होता।
اب جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ بار بار اسٹوڈنٹ کو اگنور کرتے جا رہی ہے. آپ آ جائے, ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے تاکہ گیٹ ٹوگیدر ملاقات ہو جائے, ہم اپنے مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے کہ یہ ہمارے مسائل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ لارج نمبر میں ایڈمیشن دے رہی ہے اور ایوننگ پروگرام کے لیے ان کے ساتھ کوئی پلاننگ ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہماری مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئے, ہاسٹلس کی مشکلات ہے, فی ہائیک کے وہ مسائل ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل جو ہے وہ فیس ٹو فیس ان کے ساتھ ملاقات کریں, ہم اپنے مسائل سامنے رکھ کے اور وہ ہمارے مسائل حل کریں. بہت شکریہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ QSF جو ہے طلباء کے رائٹس کے لیے, یا کوئی اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ جی بالکل, جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے گئے ہیں. جو QSF نے ڈیمانڈ کیے ہے ایڈمن سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ایوننگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹلس ہیں. ان کے لیے ہاسٹلس نہیں ہیں, ان کے لیے کلاسز نہیں ہیں, اور ان لوگوں نے ان کو ایڈمیشن دیا ہے. جو سب سے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا فی ہائیک ہے. ابھی جو نیو کمرز آ رہے ہیں انہوں کو ایک سیمیسٹر پڑ رہا ہے 1,10,000 سے اوپر, 1,10,000 سے اوپر ہے. اب اگر آپ اس فی کو کمپیئر کریں باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ تو پھر تو قائد اعظم اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مڈل کلاس فیملیز سے آتے ہیں. اگر یہ فیس ان لوگوں نے اتنی بڑھا دی, پھر اس سے اچھا انفراسٹرکچر, اس سے اچھی جو ٹیچنگ ہے وہ آپ کو کمسیٹس اور بحریہ جس یونیورسٹی میں پرووائڈ ہوتی ہے, پھر وہ اسٹوڈنٹس ادھر بھی جا سکتے ہیں. قائد اعظم کا مین مقصد ہی یہی تھا, یہاں کی جو ویرائٹی تھی, جو ڈائیورسٹی تھی, وہی فی کی وجہ سے تھی کہ اس میں آپ کو کم فی کے اوپر ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی تھی. اب آپ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس ایڈمنسٹریشن فی کو اتنا اوپر لے کر جا رہے کہ وہ پرائیویٹ اور اس پبلک یونیورسٹی میں کوئی مطلب ڈفرینس ہی نہیں رہے گا. یہ جو اسٹوڈنٹس ہے, جو نیو کمرز ہیں, ان کے لیے سب سے جو فیوچر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فی کی وجہ سے بن رہا ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ جو انفراسٹرکچر کے اوپر وہ لوگ فضول خرچہ کر رہے ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایون سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہم ہاسٹل کہاں سے بنیں. اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے صرف بیریئرز وغیرہ پر اور یہ فٹ پاتھ وغیرہ پر ان لوگوں نے کروڑوں روپے کے اسکیمز نکالیں, ان لوگوں نے بنائے. ایک بیریئر یا ایک آپ بریکر کو دے کے اس کے اوپر میکسیمم جو خرچ آتے ہیں تو 1 سے 2 لاکھ روپے تک ان لوگوں نے وہ 5 سے 6 لاکھ روپے میں اس میں جو کیا ہے مطلب بنائے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب کرپشن بہت زیادہ ہے ایڈمنسٹریشن میں, اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹاک نہیں ہے, بہت ہی زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اور اس سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب بھی وہ ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں ان کو کئی مسائل کا درپیش ہوتے ہیں. ان کی جو مطلب کمیونیکیشن ہے وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے, اور اسٹوڈنٹ کو تو کیا یہ اسٹرائک کرنا ضروری ہے؟ آپ پیسفل واک بھی تو کر سکتے ہیں ادھر. اب جب اسٹرائک کرتے ہیں ڈے اسکالرز اور دوسرے بہت سے طلباء اور بہت سی عوام جو ہے اسے سفر کرنا پڑ جاتا ہے, تو اسٹرائک کرنا ضروری ہے؟ آپ پیسفل طریقے سے بھی تو اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں. یہ اسٹرائک جو ہے جی, یہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن بچ گیا تھا. ہم نے پیس اسٹرائک بھی کیا, ہم اس سے پہلے ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے, ہم نے VC صاحب سے بھی مطلب ملاقات کی. جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے کونسلس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سب نے, تمام اسٹوڈنٹس جتنے بھی کونسلس والے ہیں ان لوگوں نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی. جب ایڈمنسٹریشن میں مسئلہ حل نہیں ہوا تب ان لوگوں نے پیس واک کیا. جب پیس واک میں کے بعد بھی جب مسئلہ حل نہیں ہوا اور جو مطلب ڈیمانڈس تھے وہ فلفل نہیں کیے گئے, اس کے بعد یہ لوگ مجبوراً اسٹرائک کرنے پر نکلے ہیں. تو QSF پہ اور یہ جو طلباء یونینز ہیں ان پہ ایک اور بھی الزام ہے کہ یہ کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز جیسے نشہ وغیرہ ان چیزوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. کیا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے یا میتھ ہی ہے؟ میں نے تو کبھی اس طرح, میرا 4 سال ہے یونیورسٹی میں, میں نے ایک بار بھی اس طرح کوئی چیز مجھے سامنے نظر نہیں آئی کہ کسی بھی کونسل نے, خواہ وہ پختون اسٹوڈنٹ کونسل ہو, پنجاب کی ہو, سرائی کی ہو, سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, ایک کونسل کی کسی بھی ممبر کو میں نے نہیں دیکھا یا میں نے کسی بندے کو دیکھا ہو کہ وہ نشوں کا کلچر پروموٹ کیا ہو یا کوئی ایسی مطلب انلیگل ایکٹیویٹیز پروموٹ کی ہو. میں نے ابھی تک اپنے 4 سالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. جی, تو آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل اور پشتون اسٹوڈنٹ کونسل یا پھر پختون اسٹوڈنٹ کونسل کے SVCs کی رائے جانی. قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ جو QSF کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں تو QSF میں 4 سے 5 کونسلز ہیں, جس میں پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل ہے, سندھی یا مہران اسٹوڈنٹ کونسل ہے, پشتون اسٹوڈنٹ کونسل ہے, بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے, اور اس طرح گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل ہے. تو یہ جو کونسلز ہیں
ان میں جو QSF ہے یہ تمام کونسل کی ایک متعلقہ باڈی سمجھ لی، یا ان کے جو الیکٹیو ہوتے ہیں یا سلیکٹیو ہوتے ہیں وہ QSF میں آتے ہیں. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اگر کوئی طلباء کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ QSF ہی بات کرتی ہے، کیونکہ اس میں تمام کے جو ہے اسٹوڈنٹس ان کی ایسے ہی سمجھ لیں کہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. تو اب جب ان کی آپ لوگوں نے رائے سنی ہے، اس کے بعد آپ بھی بتائیے گا ہمیں کہ کیا یہ جو طلباء ہیں ان کو یہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، اسٹرائک پہ آنا چاہیے تھا، یا پھر باقی یونیورسٹیز کی طرح ان کو بھی جا کر کھابے خرگوش کے جو ہیں مزے لینے چاہیے تھے، ان کو اسٹرائک نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں، یا پھر ایڈمن کا اس میں فیئر رول ہے یا نہیں ہے؟ آپ جو بھی جانتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اشر امان کو اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.